اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام جناب علامہ طاہر الحسن صاحب، مولانا ریاض کھرل صاحب، تمام اکابرین جو اسٹیج پر موجود ہیں، مولانا حق نواز خالد صاحب، مولانا عبید اللہ گرمانی صاحب، یزدانی صاحب، ہمارے علامہ صاحب، آج کی یہ جو ہنگامی طور پر ایک نشست یا آپ حضرات سے گفتگو ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے تمام مسلم اور غیر مسلم قائدین نے پیغام پاکستان کی صورت میں ایک بیانیہ قوم کو دیا ہے۔ تقریباً ایک طویل عرصہ گزر گیا، ہمارے پاس یہ بیانیہ تو موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ محرم الحرام کے ایام ہوں یا باقی ہمارے مقدس ایام، اس میں 70 سے 80% اس پر عمل ہوتا ہے، جبکہ ماضی میں حالات ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن ہمارے عمومی رویے میں یہ کس طرح پیدا ہو جائے بات کہ ہم تشدد سے عدم تشدد کی طرف چل پڑے، ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کے ساتھ سننا شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں۔ آج پاکستان الحمدللہ دفاعی طور پر بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ پاکستان کو معاشی استحکام تب ملے گا جب ہم اندرونی طور پر، داخلی طور پر مضبوط ہوں گے اور یہاں پر بلا خوف و خطر ہر کوئی اپنی زندگی گزار سکے۔ آپ نے دیکھا کہ اس قوم اور اس ملک کی فوج نے متحد ہو کر معرکہ حق میں کامیابی حاصل کی۔ پہلے تو ہندوستان مانتا نہیں تھا، اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ مودی جس طرح چیخ چلا رہا ہے، اور ایک اس نے کل جو گفتگو کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک فاتر العقل مجنون شخص آپ کا وزیر اعظم جو ہے، وہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے دونوں ملکوں کی، 2 ارب انسانوں کے درمیان جنگ چاہتا ہے۔ چونکہ اس کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اب ہندوستان کی عوام بھی اس پر اعتماد نہیں کر رہی ہے، وہ پاکستان کو دھمکیاں لگاتا ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ تو میں پاکستان سے اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو تمہاری آتما جل رہی ہے، جس دن پاکستان کے سپہ سالار نے حکم دے دیا اس دن تیرا ملک بھی جل جائے گا اور تیرا جسم بھی جل جائے گا۔ ابھی تو تم آتما کا رونا رو رہے ہو، جس دن سپہ سالار نے حکم کیا، اور اس کا تمہیں ادراک ہے، اس کا تمہیں ادراک ہے، احساس ہے تمہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، معرکہ حق میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جس طرح ہم نے معرکہ حق میں متحد ہو کر اپنی فوج کے ساتھ، اور قوم نے اور فوج نے دشمن کو دفاعی محاذ کے اوپر شکست دی ہے، اس طرح داخلی محاذ کے اوپر بھی ہمیں ایک امن کی فضا کو قائم کرنا ہے۔
آپ نے دیکھا کشمیر کے اندر کوشش کی گئی اور اب گلگت بلتستان کے اندر کوشش کی گئی. کل قاضی نثار صاحب پر حملہ ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ دراصل جو شکست ہندوستان کو مارکہ حق میں ملی ہے اور جو پاکستان کا دفاعی معاہدہ مملکت سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے اور جو پاکستان کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں عزت اور مقام دیا ہے کہ آج آپ کا وزیر اعظم ملیشیا میں ہے، اور ملیشیا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسلامی ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن وہاں تو کوئی تاجر ہندوستانی تسلط کے بغیر تجارت نہیں کر سکتا. آج اس ملیشیا میں الحمدللہ پاکستان کے تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے ملیشیا کے ساتھ مستقبل میں انویسٹمنٹ کا محاذ ہو، ایکسپورٹ کا محاذ ہو، پاکستان کے اس کے اوپر ایم او یو سائن ہو رہے ہیں. اسرائیل کی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا اس وقت یہ مسئلہ ہے. میں یہ بات عرض کر دوں، چونکہ سینیٹر مشتاق صاحب کا معاملہ اس وقت حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کا دفتر، وزیر خارجہ کا دفتر، خود الحمدللہ ذاتی طور پر بھی ہم نے جو اردن میں، فلسطین میں وکلاء ہیں اور فلسطین اتھارٹی سے متصل لوگ ہیں، ان سے رابطہ کیا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالی سینیٹر مشتاق صاحب بخیر و عافیت اپنے وطن واپس آئیں گے انشاءاللہ. افواہ سازی یہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. کل میں نے ایک جگہ ایک جملہ کہا، ایک صاحب نے اس کو الٹ کر کے لکھ دیا، آج تک وہ چل رہا ہے. میں نے کہا کہ ہم دفاعی طور پر مضبوط ہیں، اب ہمیں معاشی طور پر مضبوط بننا ہے. اس نے الٹا لکھ دیا، وہ چل رہا ہے، آپ جتنی بھی تردید کریں. آپ مجھے بتائیں، میرا آج سوال ہے میڈیا کے دوستوں کے ذریعے ان لوگوں سے جو آج سے 4 دن پہلے ملک کے اندر پراپیگنڈا کر رہے تھے، قوم کو گمراہ کر رہے تھے، پاکستان نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا، وزیر اعظم نے مان لیا، آرمی چیف ان کے ساتھ تھے، وزیر خارجہ ان کے ساتھ تھے، ابراہیم معاہدے پہ دستخط ہو گئے. آج مجھے وہ بتائیں کہ جب وزیر خارجہ نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، نہ ہمارے کو اسرائیل سے روابط ہے، پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافی اور اینکر پرسن کے ساتھ میٹنگ میں یہ اعلان کر دیا. اب وہ لوگ شرمندہ ہوئے ہیں، کوئی معافی مانگے گئے قوم سے، قوم کو غلط گمراہ کرنے پر. مجھے آپ بتائیے، کیا فلسطین کسی ایک جماعت کا مسئلہ ہے؟ کشمیر ایک جماعت کا مسئلہ ہے یا چند افراد کا مسئلہ ہے؟ فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے مسائل ہیں، یہ ہمارے اجتماعی مسائل ہیں اور ہمارا موقف بھی اجتماعی ہے اس کے اوپر. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم الاقصی سے غداری کریں گے؟ الاقصی ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا یہاں پر کہ ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے، ابھی تک چل رہا ہے. یہ جو ابراہیم اکارڈ پہ تبصرے کر رہے ہیں، ان سے پوچھے وہ ہے کیا اور کتنے اسلامی ملکوں نے اسے مانا ہے؟ میرا سوال ہے ان سب سے، یہ بتا دیں. 2 یا 3 ملکوں نے اب تک اس کو تسلیم کیا ہے 57 ملکوں میں سے. بھائی ابھی تو بات ہو رہی ہے، ہمارا پہلا ہدف، پاکستان کا پہلا ہدف یہ تھا کہ غزہ میں جنگ بندی ہو، بے گناہوں کا خون بہنا بند ہو اور ان تک خوراک اور پانی پہنچے، دوائی پہنچے. الحمدللہ اس میں ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. جس کا دل چاہے، جو دل چاہے، جس کے بارے میں کہہ دے کوئی، اور اگر گرفت کرے تو کہتے ہیں جی آزادی اظہار ہے. اسی طرح فتویٰ کی بات ہے، یہ تمام مشائخ، مفتیان، علماء بیٹھے ہیں. فتویٰ کی اتھارٹی دارالافتاء ہوتا ہے. میں الحمدللہ مدرسے کا فارغ ہوں، حافظ قرآن ہوں،
تھوڑا بہت دین کا طالب علم ہوں لیکن فتویٰ جاری نہیں کر سکتا. پاکستان علماء کونسل کا چیئرمین ہوں لیکن جب ہم سے فتویٰ مانگا جاتا ہے تو وہ دارالافتاء کے پاس ہم جاتے ہیں کہ فتویٰ اس نے جاری کرنا ہے. لیکن یہاں جس کا دل چاہے. اور حقیقت حال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو یوٹیوبر کے مفسر بنے ہوئے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہیں، دیکھ کے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور وہ فتوے دے رہے ہیں. پیغام پاکستان 15,000 علماء کا متفقہ فتویٰ ہے جس پہ امام کعبہ کے دستخط ہیں، امام مسجد نبوی کے دستخط ہیں، شیخ الازہر کے دستخط ہیں کہ پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد حرام ہے. پاکستان میں ایک فوج ہے جس نے جہاد کرنا ہے وہ پاکستان کی فوج میں شامل ہو جائے اور اپنا جہاد کے لیے چلا جائے. اس کو کون روکتا ہے؟ جہاد ایک عبادت ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے. میرا سوال ہے، اور یہ سوال اب عوام کو بھی کرنا ہے، ان لوگوں سے جو بے گناہوں کو قتل کر کے کہتے ہیں ہم نے جہاد کیا. لوگوں کو اٹھنا ہوگا، یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا مسجدوں میں بم دھماکے، امام بارگاہوں میں بم دھماکے، چرچوں میں بم دھماکے، بے گناہ لوگوں کا قتل عام، نماز پڑھتے ہوئے فوجیوں کو شہید کرنا، کیا یہ جہاد کہلائے گا؟ کیا اس کو جہاد کہتے ہیں؟ یہ دہشت گردی ہے، جہاد نہیں ہے. اور دنیا اسلام اس پر متفق ہے. صرف پاکستان نہیں، شیخ الازہر، امام کعبہ، پوری دنیا اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ بے گناہوں کو قتل کرنے والا جہنم کا ایندھن ہوگا، وہ جنت کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتا. آج ہمارے اجتماعی رویوں میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اجتماعی رویوں میں برداشت پیدا کریں. عدم برداشت کا جو رویہ ہے یہ ختم ہو، مکالمے کو فروغ دے. میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ جب سے یہ جدید ذرائع ابلاغ آئے ہیں جس کا دل چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے. توہین مذہب ہو، توہین ناموس انبیاء ہو، توہین ناموس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو، توہین اصحاب رسول و اہل بیت ہو، اس کے لیے پاکستان میں قانون موجود ہے. ہمارا پاکستان علماء کونسل اور اس سے حلیف جماعتوں کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ توہین کے مقدمات کا فیصلہ عدالت کو کرنا ہے. ہاں، عدالت اگر علماء سے رائے مانگتی ہے، جیسے ابھی ایک کیس میں اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی گئی، وہ علماء کی رائے ہے، وہ اپنی رائے دیں گے، فیصلہ عدالت کو کرنا ہے. ہمیں اس کلچر کو بھی بدلنا ہے کہ خود ہی مدعی، خود ہی قاضی اور خود ہی جلاد، یہ بھی بدلنا ہوگا. ایک کوئی نعرہ لگا دے بغیر سوچے سمجھے. آپ کے یہ جڑا والا میں جو ہوا گزشتہ سال، آپ مجھے بتائیے کیا یہ جائز تھا؟ جو وہ سری لنکن بیچارہ اس کو جلا دیا گیا سیالکوٹ میں، کیا وہ جائز تھا؟ حتیٰ کہ وہ گروہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا، ان کے خلاف بھی مسلمانوں کو کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس عدالت ہے، ہمارے پاس پولیس ہے، ہمارے پاس قانون ہے. ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ قانون کے مطابق کارروائی کیجیے. انشاءاللہ ہم نے اس ملک کی فضا کو بدلنا ہے. ہمیں پتہ ہے مشکل کام ہے، 40-42 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن ہم نے اپنے ملک کو اس جگہ پہ لے کے آنا ہے کہ جو 80 کی دہائی سے پہلے تھا، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، مکالمہ کرتے تھے، بات کرتے تھے. اور ہمیں پیغام پاکستان 2 چیزوں کا نام ہے: اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے.
کوئی اسلام میں جبر کا تصور نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گھر گھر نگر نگر گلی گلی جائیں گے. الحمدللہ اس وقت تک پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام ہونے والی تربیتی نشستوں میں تمام مکاتب فکر کے ہزاروں علماء ائمہ خطباء شریک ہو رہے ہیں، اور ہم پیغام پاکستان کو جو اساس ہے آئین پاکستان کے بعد انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہر فرد کو یہ پیغام دیں گے کہ آؤ. یہ خالی مذہبی بات نہیں ہے، معاشرے کے اندر سیاسی رویہ دیکھ لیں. آج ہمارا جو سیاسی انداز ہے اس کو دیکھ لیجئے، ہمارے سیاستدانوں کی گفتگو دیکھ لیجئے، رات کو جو ٹی وی پہ بیٹھتے اینکر پرسن حضرات کے ساتھ مبصرین ہیں ان کا انداز دیکھ لیجئے. یہ اجتماعی طور پر متشددانہ رویہ ہمارا بن گیا ہے. اس کے خاتمے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے دو قوتیں، بڑی قوتیں ہیں، ایک محراب و منبر ہے اور ایک میڈیا ہے. دونوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان میں رہنے والے جو میرے غیر مسلم بھائی ہیں ان کا بھی پاکستان پہ اتنا حق ہے جتنا میرا حق ہے. وہ بھی میرے ملک کے دفاع میں، سلامتی میں، استحکام میں میرے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی ترقی میں میرے ساتھ کھڑے ہیں، استحکام میں میرے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سب کو مل کر اس پاکستان کو ایک خوبصورت پاکستان بنانا ہے، افواہ سازی سے پاک پاکستان بنانا ہے. جس کا جو دل چاہے وہ کہتے، اور پھر اگر اس پر ہاتھ ڈالے تو کہتے ہیں جناب آزادی اظہار ہے، اور اگر مولوی صاحب پہ کہے تو کہتے ہیں جی دیکھیں جناب ابھی آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے. ہم اس میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس فضا کو اتنا تلخ نہ کریں، عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. ہماری کسی سے علماء اور بالخصوص مفتی کی یاد رکھیے، یہ افتاء کا اصول ہے کہ اگر موسمی حالات بھی، ذاتی تعصب تو الگ کی بات ہے نا، وہ تو بڑی بات کی بات ہے، اگر موسم کے حالات بھی اس کی طبیعت پہ اثر انداز ہو رہے ہوں تو اس دن وہ فتویٰ نہ لکھے. ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق دین اسلام دین رحمت ہے. یہ کوالٹی پہ بلیو کرتا ہے، کوانٹیٹی پہ بلیو نہیں کرتا. اسی لیے کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین جبر کا نام نہیں ہے. تو میں آپ تمام حضرات کا، اکابرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، عیدگاہ شریف سے کا یہاں وفد بہت بڑی تعداد میں حضرات آئے ہیں، سب کا میں یہ بات کہوں گا کہ خدا کے لیے آئے مل کر پاکستان کو آگے لے کے چلے. کوئی فلسطین کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا. پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو. بار بار کہہ رہے ہیں. اب اور کون سی قوت آ کے آپ کو یقین دہانی کرائے؟ وزیر خارجہ یقین دہانی کرا رہا ہے، فوج کا ترجمان یقین دہانی کرا رہا ہے، علماء کہہ رہے ہیں. ایک مخصوص طبقہ جس نے صرف گالی دینی، اس کا علاج ہے تو قانون. اور ہندوستان کا وزیر اعظم جو چیخ رہا ہے تو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری فتح کے ڈنکے بفضل اللہ تبارک و تعالی اب اس کے منہ سے بھی نکل رہے ہیں. وہ جو کہتا تھا وہی کچھ نہیں، اب رو رہا ہے. تم نے میری فوج، تو فوج نے فوج پہ ہی حملہ کرنا تھا. تم تو بزدل انسان ہو. 3-4 باتیں اس نے کہی، میں مختصراً 1 منٹ میں. ایک اس نے کہا میں پاکستانی قوم کو، میں بھی ہندوستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص صرف اپنے الیکشن کے لیے، اپنے مفاد کے لیے مودی آپ کو آگ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے. اس سے پوچھو جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا تو پھر یہ امریکہ اور کس کس ملک کے اس نے پاؤں پکڑے، اس سے پوچھو ذرا سیز فائر کیسے ہوا. میرا بھی یہ سوال ہے. آج میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تمہیں پچھلی بار رافیل کا تو جواب دے دو قوم کو، S-400 کا تو انڈیا کو جواب دے دو. اگلی باتیں کر رہے ہو، ہم تیار ہیں.
واللہ اگر پاکستان کا سپہ سالار حکم دے دے تو تم نے تو کہا نا میری آتما جل رہی ہے، ہم تیرا ملک بھی جلا دیں گے، تجھے بھی جلا دیں گے۔ یہ پاکستان کی ایک فوج ہے۔ پاکستان میں جو 25 کروڑ ہیں یہ سارے کے سارے اپنے سپہ سالار کے پیچھے کھڑے ہیں اور جہاد کے لیے اور اللہ کے لیے اور اپنے وطن کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے اور اس فوج کے پیچھے یہ 25 کروڑ عوام کھڑی ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ چند زر خرید لوگوں سے یا ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے تم پاکستان کی فوج کے خلاف پراپیگنڈا کروا کے یا پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرو گے اور اس سے یہ قوم جو ہے انتشار میں مبتلا ہو جائے گی؟ تمہاری غلط فہمی ابھی تو دور کی ہے، ابھی تو وہ زخم جو ہیں اسی پہ تو تم چیخ چلا رہے ہو۔ لہذا میں ہندوستان کی عوام کو مخاطب ہوں کہ وہ اس مجنون شخص سے، فاتر العقل شخص سے جو صرف اپنا الیکشن جیتنا چاہتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرے۔ پاکستان الحمدللہ اپنے یہ ہمارا سپہ سالار، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا اعزاز دیا ہے اور یہ اس سپہ سالار کی سربراہی میں اعزاز ملا ہے کہ عرض حرمین شریفین، وہاں کے سربراہ اپنے آپ کو خدام الحرمین الشریفین کہتے ہیں، سعودی عرب کے جو قیادت ہے، اور ہم جنود الحرمین الشریفین ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ عرض حرمین شریفین کے سعودی عرب کی فوج کے ساتھ، سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ محافظ ہیں، اور اس کا سربراہ پاکستانی فوج کا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے۔ مودی، جس شخص کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنے گھر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے تحفظ کا اور اس کی حفاظت کا اعزاز دیا ہے، تیری کیا اوقات ہے کہ تو اس کے اوپر بات کرے گا؟ آج ہمارا سپہ سالار پورے عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا ہے اور ماتھے کا جومر ہے، ایک فاتح جرنیل ہے جس کو امریکی صدر بھی بلا کے کھانا کھلاتا ہے اور اس سے مشورہ کرتا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے پتا ہے جب یہ بات چلے گی بہت تکلیف ہوگی لوگوں کو۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میں حلفاً کہوں حانث نہیں ہوگا کہ میرے سپہ سالار نے نہ فلسطین کے مسئلے پہ، نہ کشمیر کے مسئلے پہ، نہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نے امت کا موقف دنیا کے سامنے رکھا اور الحمدللہ وہ موقف تسلیم آج کیا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ فلسطین میں جلد از جلد امن قائم ہو، کشمیریوں کو ان کا حق ملے، اور یہ جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان جو بے گناہ لوگوں کو، بچوں کو، یعنی کہتا ہے میں نے پاکستان میں دہشت گردوں پہ حملہ کیا، تم نے معصوم بچوں پہ، مسجدوں پہ تم نے حملہ کیا۔ تم میں غیرت ہوتی تو تمہاری فوج تو ہماری فوج کے مقابلے میں کئی کلومیٹر آگے لگ کے بھاگ کے چلی گئی اور سفید جھنڈے لہراتی تھی۔ پورا دن ہماری فضا پہ ہمارا کنٹرول تھا، تیری فضائیہ اڑ نہیں سکی ہے۔ سمندر پہ ہمارا کنٹرول تھا، تیری بحریہ آگے نہیں آ سکی ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کسی کو جنگ کا شوق ہوا تو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ مؤثر جواب دیا جائے گا، اور مودی نام کی چیز انشاءاللہ دنیا پر پھر نہیں ہوگی باذن اللہ تبارک و تعالی۔ بہت شکریہ۔ میں حضرت مولانا